کبھی کبھی زندگی ایک لمحے میں بدل جاتی ہے۔ ایک چہرہ، ایک مسکراہٹ، ایک سلام، بس اتنا کافی ہوتا ہے۔ میں اس دن یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھا اپنی آخری تھیسس لکھ رہا تھا۔ کافی کا کپ آدھا خالی، ذہن الجھا ہوا۔ تب وہ آئی، سفید دوپٹہ، ہلکی نیلی قمیض اور ہاتھ میں کتاب، فرینے اینڈ زوئی۔ میں نے بے ساختہ کہا، یہ کتاب تم پڑھ رہی ہو؟ بہت کم لوگ اس مصنف کو جانتے ہیں۔ وہ ہنسی جیسے کسی نے ہوا میں روشنی پھیلا دی ہو، اور تم شاید ان کم لوگوں میں سے ایک ہو، اس نے جواب دیا۔ اس دن بات کتابوں سے شروع ہوئی اور زندگی تک جا پہنچی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک اجنبی کی موجودگی میرے دنوں کی تال بدل دے گی۔ ہم روز ملنے لگے، کبھی چائے پر، کبھی شام کے لان میں۔ میں اس کی باتیں سنتا تو وقت تھم جاتا۔ محبت شاید ایسے ہی شروع ہوتی ہے، خاموشی سے، بنا اعلان کے۔ کچھ احساسات لفظوں سے پہلے دل میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کئی دن خود سے لڑائی کی، یہ دوستی ہے یہ کچھ اور۔ پھر ایک دن بارش ہو رہی تھی، وہ چھتری لیے کھڑی تھی۔ میں بھاگتا ہوا پہنچا۔ بارش کے قطروں نے اس کے چہرے پر روشنی پھیلا دی تھی۔ میں نے کہا، پتہ ہے ہر بارش میں تم زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ وہ مسکرائی، شاید تم ہر بارش میں تھوڑا زیادہ سچ بولتے ہو۔ میں ہنسا مگر دل دھڑکنے لگا۔ اگر میں سچ بولوں تو پھر مجھے یقین کرنا پڑے گا۔ میں نے اسی لمحے کہا، پھر یقین کر لو، کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں، ہر اس چیز سے زیادہ جو کبھی خواب میں چاہی جاتی ہے۔ وہ خاموش رہی، آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ محبت؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، ہاں شاہد یہی نام ہے اس احساس کا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ ڈگری مکمل ہوئی، زندگی نے ہمیں الگ راستوں پر ڈال دیا۔ میں نے شہر چھوڑنا تھا اور اس کے والدین نے اس کی منگنی طے کر دی تھی۔ ہم آخری بار کینٹین میں بیٹھے تھے، وہ چپ تھی، میں بھی۔ اس نے بس اتنا کہا، تمہیں پتہ ہے محبت کبھی کبھی صرف یاد بننے کے لیے رہتی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما مگر لفظ کم پڑ گئے۔ میں تمہیں بھول نہیں پاؤں گا۔ وہ ہنس دی مگر آنکھوں میں سمندر تھا۔ بھول جانا آسان ہوتا تو محبت وجود ہی نہ رکھتی۔ اس دن وہ چلی گئی۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، بارش سنتے ہوئے، وہی آوازیں، وہی خوشبو، مگر وہ نہیں تھی۔ 5 سال گزر گئے۔ میں اب ایک رائٹر بن چکا تھا، میری کتابیں چھپنے لگی تھی۔ لوگ کہتے، تمہاری تحریروں میں عجب اداسی ہے، جیسے ہر لفظ کسی یاد سے جنما ہو۔ میں مسکرا دیتا، انہیں کیا خبر کہ ہر لفظ میں اس کا عکس ہے۔ پھر ایک شام، ایک ادبی تقریب میں وہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سرخ دوپٹہ، وہی مسکراہٹ، مگر اب آنکھوں میں وقت کا سکون تھا۔ کتنی کتابیں لکھ ڈالی تم نے، اس نے کہا، مگر کیا اپنے دل کی کہانی بھی کبھی لکھی ہے؟ میں نے جواب دیا، تمہارے جانے کے بعد بس لکھتا ہی رہا ہوں، شاید وہی کہانی جو ختم نہیں ہوتی۔ ہم خاموش بیٹھ گئے۔ برسوں بعد بھی لگتا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں نے پوچھا، کیا تم خوش ہو؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ہاں مگر تمہاری باتیں اب بھی دل میں اترتی ہیں۔ میں ہلکا سا مسکرا دیا، پھر شاید ہم نے محبت کو صحیح طرح سمجھ لیا۔ یہ ساتھ رہنے کا نہیں، یاد رہنے کا وعدہ ہے۔ اس رات جب میں گھر لوٹا، بارش ہو رہی تھی، کھڑکی سے باہر دیکھا تو آسمان ویسا ہی لگا جیسا اس دن تھا جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، محبت وقت سے بڑی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، بس بدل جاتی ہے۔ میں نے قلم اٹھایا اور اگلی کتاب کا پہلا جملہ لکھا۔ وہ آئی تھی اور چلی گئی، مگر اس کے بعد زندگی کبھی ویسی نہیں رہی۔
محبت انجام نہیں مانگتی، وہ تو احساس ہے جو لمحے میں پیدا ہو کر ہمیشہ کے لیے دل میں بسیرا کر لیتا ہے، کبھی خوشبو بن کر، کبھی یاد بن کر، کبھی لفظ بن کر۔ محبت ختم نہیں ہوئی تھی، بس خاموش ہو گئی تھی، شاید جیسے سمندر کسی رات اپنی لہروں کو روک لے، اوپر سکون نیچے شور۔ 5 سال بیت گئے تھے اس کی دوبارہ ملاقات کے بعد۔ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، میں اب ایک مشہور ناول نگار بن چکا تھا، کتابوں پر دستخط کرنا، لوگوں کی تصویریں لیتا، انٹرویو دیتا، مگر اندر کہیں ایک خالی پن تھا، جیسے میں ہر صفحے پر اس کے نام کی تلاش کرتا رہتا مگر لکھ نہیں پاتا۔ ایک رات میں اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا، ایک نئے ناول کا آغاز کرنے ہی والا تھا کہ فون بجا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر تھا، میں نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف اس کی آواز تھی، کیا تم اب بھی راتوں میں جاگتے ہو؟ میں چند لمحے خاموش رہا، شاید تمہیں اب بھی یقین نہیں کہ میں سو نہیں پاتا۔ وہ ہنس پڑی، وہی نرم ہنسی جس نے برسوں پہلے میری دنیا بدل دی تھی۔ مجھے پتا ہے تم اب بھی بارشوں میں لکھتے ہو۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بارش واقع ہی ہو رہی تھی، اور تم اب بھی مسکراہٹ میں چھپ کر روتی ہو۔ اس بار وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں اب ماں بن چکی ہوں، مگر کبھی کبھی جب میرا بیٹا سو جاتا ہے، میں تمہاری پرانی کتاب کھول کر ایک صفحہ پڑھتی ہوں، جہاں تم نے لکھا تھا محبت وہی ہے جو دل سے چپک جائے، وقت جیسے چھڑا نہ سکے۔ میرا دل ہلکا سا لرز گیا۔ میں نے کہا، شاہد محبت وہ نہیں جو ساتھ رہتی ہے، بلکہ وہ جو یاد بن کر جینے کی وجہ بن جائے۔ کچھ لمحے خاموش کے گزرے، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم ٹھیک کہتے تھے، محبت ختم نہیں ہوتی، صرف روپ بدل لیتی ہے۔ پھر کال کٹ گئی۔ میں نے فون میز پر رکھا اور کھڑکی کھولی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، قطرے چہرے پر گرنے لگے، جیسے کوئی پرانی دعا واپس لوٹ آئی ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، تم خوش رہو، بس اتنا کافی ہے۔ پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ کچھ لوگ واپس نہیں آتے، مگر وہ لوٹتے ضرور ہیں، کبھی ایک خیال بن کر، کبھی ایک آواز بن کر، کبھی بارش بن کر جو دل پر برستی ہے بغیر کسی موسم کے۔ زندگی اب بھی چل رہی تھی، مگر اس رات کے بعد لفظوں کا ذائقہ بدل گیا۔ میں سمجھ گیا، کچھ محبتیں زندہ رہنے کے لیے قربانی مانگتی ہیں، اور کچھ یادیں خاموش رہنے کے لیے۔ وقت جب گزر جاتا ہے تو وہ دل کے اندر ایک پرانا موسم چھوڑ جاتا ہے، نہ مکمل خزاں، نہ پوری بہار، بس ایک ایسا لمحہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے بعد لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ کتابیں اب ڈھیر بن کر میز پر پڑی تھی، ہر لفظ بوجھ لگتا، ہر صفحہ ایک خالی پن۔ پھر ایک دن مجھے ایک دعوت نامہ ملا، ایک عالمی ادبی کانفرنس، مقام لاہور، تاریخ نیچے لکھی تھی۔ میں نے چند لمحے اس نام کو دیکھا جو اس کے نیچے لکھا تھا، مہمان خصوصی زارا صدیقی، شاعرہ، مصورہ، محققہ۔ کچھ دیر سوچا اور دل کے کسی حصے نے دھیرے سے کہا، شاہد کہانی ختم نہیں ہوئی، بس رکی ہوئی ہے۔ لاہور کی سرد شام تھی، ہال میں روشنی، ہلکی موسیقی اور درجنوں چہرے، مگر میری نظریں صرف ایک چہرہ ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر وہ سٹیج پر آئی، سفید لباس، چاندی کے کانٹے والے بال، اور وہی مسکراہٹ۔ اب وقت نے اس کے چہرے پر نرمی ڈال دی تھی، جیسے عمر نے محبت کو سکون میں بدل دیا ہو۔ اس نے مائک پر کہا، کبھی کبھی ہم محبت نہیں جیتتے، بلکہ محبت ہمیں جیت لیتی ہے۔ ہم بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل کے کسی کونے میں ایک کہانی زندہ رہتی ہے، جسے ہم اپنی ہر نظم، ہر رنگ، ہر خاموشی میں
دوبارہ جیتے ہیں۔ مجھے لگا جیسے وہ میری طرف دیکھ رہی ہو۔ میرے اندر وہی لرزش لوٹ آئی، جیسے برسوں کے فاصلے ایک لمحوں میں سمٹ گئے ہوں۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ میں آہستہ آہستہ قریب گیا، اس نے مجھے دیکھا اور وقت ٹھہر گیا۔ تم آئے، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں نے بس اتنا کہا، میں تو کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ وہ مسکرائی مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ کتنے سال گزر گئے مگر تم اب بھی ویسے ہی لگتے ہو، بس آنکھوں میں تھوڑا سا صبر آ گیا، میں نے جواب دیا، اور تمہارے لہجے میں تھوڑا سا سکون۔ ہم باہر نکلے، ہوا میں خنکی تھی مگر دلوں میں عجب گرمی۔ میں نے پوچھا، کیا کبھی لگا کہ ہم غلط وقت پہ ملے تھے؟ وہ بولی، شاید نہیں، ہم اسی وقت ملے تھے جب ہمیں محبت سمجھنی تھی، اور اب دوبارہ ملے ہیں جب ہمیں محبت میں جینا آ گیا۔ ہم خاموش ہو گئے، شہر کی بتیاں نیچے چمک رہی تھیں اور اوپر آسمان پر چاند ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اگر کبھی وقت پیچھے جا سکتا تو میں پھر وہی لفظ دہراتا، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اور وہ بولی، اگر وقت آگے بڑھتا تو میں پھر وہی جواب دیتی، یقین کرنا پڑے گا۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات یہی تھی کہ ہم آخر کار اختتام نہیں، اطمینان پر پہنچ گئے۔ رات گہری ہوئی، میں ہوٹل واپس آیا، قلم اٹھایا اور اپنی ڈائری میں لکھا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ وقت کے پار جا کر سانس لیتی ہے۔ جب ہم نہیں رہتے تب بھی وہ کسی لفظ، کسی یاد، کسی خواب کی صورت میں زندہ رہتی ہے۔ کچھ کہانیاں انجام نہیں مانگتی، وہ بس چلتی رہتی ہیں، کبھی خاموش دعاؤں میں، کبھی کسی کتاب کے صفحے پر، کبھی کسی ایسے دل میں جو اب بھی بارش میں اس کی خوشبو محسوس کرتا ہو۔ کچھ لوگ دل سے نکل جاتے ہیں مگر ان کی یادیں وہیں ٹھہری رہتی ہیں جہاں پہلی بار دل دھڑکا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو دل سے ایک وعدہ کیجئے، محبت کو سنبھال کر رکھیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔